بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب لوگ یہ جان چکے ہیں کہ اس سال سورج گرہن رمضان مبارک کے مہینے میں آ رہا ہے۔ رمضان میں ایک ایسا خطرناک سورج گرہن لگنے والا ہے جو 8 اپریل پیر کے دن ہوگا۔ اس کا انتہائی وقت، اس کی شروعات، اختتام، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز آپ کو بتاؤں گا۔ رمضان مبارک میں سورج گرہن قیامت کی آخری نشانی مانا جا رہا ہے۔ رب کریم رمضان کے مہینے میں اپنی نشانیوں کو ظاہر کرتے ہیں، جس میں سے 400 سال کے بعد رمضان میں سورج کو گرہن لگ رہا ہے۔ اب جو حاملہ عورتیں ہیں ان کو باہر نہیں نکلنا چاہیے، جو نوجوان بچے ہیں ان کو بھی باہر مت نکلنا چاہیے، آسمان کی طرف نگاہیں نہیں اٹھائیں گے، ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچے آندھے ہو جائیں۔ جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں ان کا حمل بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ ضائع ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سورج کی تیز شعاؤں سے وہ بچہ پیٹ کے اندر ہی کٹ جائے۔ اس سے اتنی زیادہ بلائیں ہم پر نازل ہوتی ہیں، کیونکہ جب سورج اور چاند کو گرہن لگ جاتی ہے تو پوری دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر شیطان کی اولاد باہر نکلتی ہے۔ ناظرین، اس طرح کی بہت زیادہ من گھڑت باتیں ہم سب کے درمیان سننے کو آ رہی ہیں، جو قصہ کہانیوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ سائنسی تبصرہ نگار بھی بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہر ایک نقطہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاؤں گا۔ سائنسدانوں کے انکشاف کیا ہیں کہ دنیا ایک بہت بڑی تبدیلی سے گزرنے والی ہے۔ یہ تبدیلی ایک ایسے خوفناک سورج گرہن کی وجہ سے رونما ہوگی جو دنیا کا نقشہ بدل دے گی۔ سائنسی حلقوں کی طرف سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق ایک ایسا سورج گرہن ہے جو دنیا کی 400 سال تاریخ میں اس سے پہلے کبھی ریکارڈ نہیں کیا گیا۔ اگر کیا بھی گیا تو وہ بھی تقریباً 400 سال بعد ہی لگ رہا ہوگا۔ سورج گرہن کے بارے میں کئی پیش گوئیاں کی جا رہی ہیں، دنیا بھر میں کئی طرح کے تبصرے جاری ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں کئی طرح کے اندازے لگائے جا رہے ہیں۔ اس کے سارے پہلو کا جائزہ لیا جا رہا ہے، جس کے بعد ایک اور خبر سامنے آئی کہ یہ سورج گرہن زمین پر دوسری بہت سی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ شدید قسم کے زلزلے کا بھی سبب بنے گا۔ امریکی سائنسدانوں کی سروے نے اپنی رپورٹ جاری کی کہ انہوں نے 8 مقامات کے بارے میں بتایا کہ جو زلزلوں کے لیے حساس حیثیت رکھتے ہیں۔ ان مقام کے نیچے زمین کی گہرائی میں موجود پلیٹیں جو ہیں وہ اپنی پوزیشن سے ہل جائیں گی اور رگڑنے کے بعد اوپر کی طرف اٹھ جائیں گی، جو کہ زلزلے کی علامت ہیں۔ لیکن یہ ساری باتیں ہمیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دی کہ زلزلے کس وجہ سے آتے ہیں، لیکن جو امریکی ریسرچ ہیں ان کے اندازے کے مطابق زلزلہ یہ تسلسل نہایت شدت اختیار کرنے والا ہے، جو کہ بڑے بڑے شہروں کو نیست و نابود کر دے گا۔ ناظرین، اس عالمی خبر کو اگر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو کئی ایسے پہلو سامنے آتے ہیں جو ہم مسلمانوں کے تصور کو بالکل ہی بدل دینے والی بات ہے، لیکن سائنس چنانچہ اسلام کو فالو نہیں کرتی۔ البتہ اپنی ہی ریسرچ انکشافات وہ لوگ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی کرتے ہیں۔ سائنسدانوں کی پیش گوئی کے مطابق یہ سورج گرہن اسلامی مہینے رمضان المبارک میں واقع ہوگا، اور یہ اتنا خطرناک ہوگا کہ جو پوری دنیا کا نقشہ بدل دے گا۔ اگر غور کیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مسلمانوں کو قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں پہلے بتا دی، جن میں یہ بھی کہا گیا کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی کے ظہور سے پہلے جو رمضان مبارک آئے گا، اس مہینے میں کئی خوفناک واقعات ہوں گے، سورج گرہن بھی ہوگا، زلزلے بھی آئیں گے۔ تو یہ ساری صورتحال اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ شاید یہ قیامت سے پہلے کا ہی رمضان مبارک ہے، جو رمضان ہم گزار رہے ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے آخری رمضان میں ایک مکمل سورج گرہن واقع ہوگا، جس کے بعد پوری دنیا میں ایک ایسی آواز گونجے گی جس کے ماخذ کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہوگا۔ یہ آواز ساری دنیا کے لوگوں کو اس قدر دہشت زدہ کر دے گی کہ 70,000 کے قریب لوگ اس آواز کے خوف سے بے ہوش ہوں گے، 70,000 کے قریب لوگ بہرے اور آندھے بھی ہو جائیں گے۔ اس آواز کے بعد ایسے رمضان مبارک میں دنیا کے مختلف حصوں میں شدید زلزلوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا۔
جس سے پوری دنیا میں تباہی پھیلے گی۔ انہیں زلزلوں کے دوران یا اس کے بعد دجال کا ظہور بھی ہو جائے گا۔ اس کے کچھ عرصے بعد اسلام کا آخری معرکہ بھی لڑا جائے گا، جس کے لیے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بھی ان دنوں میں ہوگا۔ سورج گرہن کے اعلان کے کچھ ہی دنوں بعد ایک اور خبر امریکہ کے ریسرچ سروے نے اس کی طرف سے شائع کی گئی، جس میں بتایا گیا کہ امریکہ کے 7-8 مقامات اس وقت زلزلے کی زد میں آئیں گے، لیکن میرے رب کی شان ہر چیز کے اوپر ہے۔ میرے رب کی ذات اور صفات سب سے اعلیٰ اور کن فیکون ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، وہ آواز اتنی تیزی سے بلند ہوگی کہ ہر بندہ اس آواز کو سن سکے گا، لیکن وہ آواز کہاں سے آئی اس کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگائے گا۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو قیامت قائم ہوگی، اس قیامت کے اثرات اس رمضان کے متعلق اور مشابہت رکھتے ہیں، لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ لوگوں کو جو میں عمل بتانے جا رہا ہوں، جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، وہ وظیفہ بھی بڑا مسند اور ایسا عمل ہے جو انشاءاللہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ جتنی باتیں میں نے ابھی تک آپ لوگوں کو بتائیں، وہ تمام کی تمام باتیں نیوز حدیث کی روشنی میں نے ان دونوں کو رکھ کر ایک کوالٹی ویڈیو بنانے کی کوشش کی۔ چاند کو گرہن کیسے لگتا ہے، سورج کو گرہن کیسے لگتا ہے، میں نے آپ کو سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق بتانے کی کوشش کی، لیکن اب اسلامی روح کی نظر سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ دوستو، بھائیو، بہنوں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم جب اس دنیا سے انتقال فرما گئے تو اس وقت سورج کو گرہن لگا تھا، اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ گرہن حضرت قاسم علیہ السلام کی وفات کی وجہ سے لگا۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج گرہن کا لگنا، چاند گرہن کا لگنا یہ کسی موت یا زندگی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو دوستو، بزرگوں، بہنوں، سورج گرہن کے وقت اور چاند گرہن کے وقت بہت سی ایسی کہانیاں سنائی جاتی ہیں جس کا اسلام کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں، لہٰذا اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارا دین جو ہمیں حکم دیتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، نہ کہ مختلف کہانیوں کو سن کر ان پر عمل کرنا شروع کر۔ ناظرین، سورج گرہن کے وقت ہمیں کیا اعمال کرنے چاہیے، کس طریقے سے کرنے چاہیے، طریقہ کار اچھی طرح سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا کہ سورج کو گرہن لگتا تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسی کیفیت طاری ہوتی جیسے قیامت آ گئی ہو۔ پھر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہوئے اور نماز پڑھی۔ بہت ہی لمبے قیام، رکوع اور سجدے اور سجود کے ساتھ آپ نے اپنی نماز کو مکمل کیا۔ آپ کو صحابہ کرام نے ایسا کرتے ہوئے کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا، تو انہوں نے دیکھ کر فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم ایسی کوئی نشانی دیکھو، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دعا اور استغفار کی طرف دوڑا کرو۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس سے ثابت ہوا کہ جب بھی سورج گرہن لگے یا پھر چاند کو گرہن لگے تو آپ لوگوں کو کیا اعمال کرنے چاہیے اور کس طریقے سے کرنے چاہیے۔ جب سورج گرہن لگے تو آپ نماز کسوف ادا کریں، یعنی 2 رکعت نماز نوافل پڑھیں۔ جب چاند گرہن لگے تو نماز خسوف ادا کریں، اس وقت 2 رکعت نماز نوافل پڑھیں تو نماز خسوف ادا کریں اور اس وقت بھی 2 نوافل پڑھیں۔ ان نوافل کی نیت آپ نے ویسے ہی کرنی ہے جیسے آپ دوسرے نوافل پڑھتے ہیں۔ پہلی رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد آپ کوئی سی بھی سورت مبارک پڑھ سکتے ہیں، دوسری رکعت میں بھی آپ سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت مبارک پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو عمل آپ نے یہ کرنا ہے، یعنی کہ نماز کسوف آپ نے لازمی ادا کرنی ہے، اور اس سال سورج گرہن لگنے والا ہے، وہ بہت زیادہ لگے گا۔ اب دوسرا عمل جو آپ نے کرنا ہے وہ استغفار کا عمل ہے۔ استغفار بہت سارے آپ
بہت سارے ہیں، آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ استغفراللہ پڑھیں گے، یہ بھی بڑا مسند عمل ہے۔ اگر آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں گے تو یہ بھی گناہوں کو بخشنے کی طرف سے لے جاتا ہے۔ اللہم اجرنا من النار پڑھیں گے تو وہ بھی آپ کو اس طرف لے جائے گا۔ دعا کریں کہ یا رب العالمین ہمیں زلزلوں کی زد سے بھی بچیں۔ جو وظیفہ بتا رہا ہوں وہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر 2 نوافل پڑھ لیں، جو کہ نماز کسوف ہے، وہ آپ نے پڑھ لی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی تھی۔ اور دوسرے نمبر پر آپ لوگوں نے استغفراللہ پڑھنا ہے۔ استغفراللہ پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری اور بھی استغفار کی دعائیں ہیں، کوئی سی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 313 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ کثرت سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ 300 مرتبہ کی جو تعداد ہے وہ کثرت میں آ جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں یہی فرمایا کہ کثرت سے استغفار کرو، تو آپ لوگوں نے کثرت سے استغفار کرنا ہے۔ جب آپ لوگوں نے پہلا کام نماز کسوف ادا کر لی، دوسرا کام آپ نے استغفار بھی کر لیا، اب تیسرا کام کیوں نہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے بعد اللہ پاک سے اپنے رزق کے لیے آسانی بھی کر لی جائے۔ تو آپ اب درود پاک پڑھ کر اس کے بعد آپ لوگ اللہ پاک کا وہ نام پڑھیں جس سے میرے رب نے خود قسم کھائی کہ آپ یا فتاح پڑھیں۔ وہ نام ہے جس کی میرے رب نے خود قسم ارشاد فرمائی، کہا کہ میرے اس نام سے کوئی بھی مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ تو آپ نے یا فتاح یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا فتاح یا رزاق ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگ یا فتاح یا رزاق کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھیں۔ آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ دوبارہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے۔ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ وہ عطا کرے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا بھی اپنی پاک بارگاہ الہی میں منظور مقبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔